تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ کو یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر آپ سے کلپ موصول ہوں گے اہل سنت کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے جھوٹ بول بول کر اشکالات وارد کیے جاتے ہیں. مجھے آج کسی نے صبح ہی کلپ بھیجا، وہ ملعون جس نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر کہا تھا، آصف رضا علوی، جو یہ کہہ کر ملک سے بھاگ گیا تھا، اس کا ایک کلپ وائرل ہوا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں. تو میرے سوالوں کا جواب دو. پہلا سوال، اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو نبی مباہلے کے لیے گئے تو ایک بیٹی کو کیوں لے کر گئے؟ میرا سنی بھائی اگر کوئی بیٹھا ہوں تو آپ کے ذہن میں یہ آپ کو آپ کی کتابوں میں بتایا گیا نبی کی تو 4 بیٹیاں تھیں. قطن میرا کوئی سنی بھائی یہاں سے ایسا عقیدہ نہ لے کے جائے، ہم آپ کو بالکل صاف اور شفاف عقیدہ دیں. نبی کی 1 بیٹی تھی. اگر بیٹیاں 4 تھیں مباہلے میں 1 کیوں گئی؟ ہم جواب دیتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن کی مخالفت ہے. قرآن نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے نبی آپ ان کو چیلنج کر دو مباہلے کا، اگر تم دلائل سے نہیں مانتے آؤ مباہلہ کرو، آؤ مباہلہ کرو. لیکن عیسائی بھاگ گئے، انہوں نے مباہلے کا چیلنج قبول. یہ ساری کہانیاں گھڑی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے گئے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو لے کر گئے، باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ یہ جھوٹ ہے. قرآن کہتا ہے مباہلے کا چیلنج ہوا، لیکن آگے اگر قبول ہوا ہوتا تو قرآن بتاتا کہ نبی تو بیٹیوں کو لے کر، بیٹی کو لے کر گئے، نواسوں کو لے کر گئے، علی کو لے کر گئے. مباہلے کا چیلنج قبول کرنے کی جرأت ہی نہیں ہوئی ان کو. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے نبی کے مقابلے میں مباہلہ کر لیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. پہلا جھوٹ کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو 1 کو کیوں لے کر گئے، یہ جھوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لے کر نہیں گئے، وہ مباہلے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں. مباہلہ سرے سے ہوا ہی نہیں، چیلنج ہوا ہے لیکن انہیں قبول کرنے کی جرأت نہیں ہوئی. دوسرا اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو صرف 1 بیٹی کے بارے میں ملتا ہے جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی نے تحفے میں یہ دیا، باقی بھی بیٹیاں تھیں تو ان کا بھی تذکرہ ہوتا کہ ان کے نکاح میں کیا دیا. آپ نے اپنی کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز میں یہ دیا. بیٹیاں 4 تھیں، جہیز 1 کا کیوں بتایا؟ تفصیل کے ساتھ واقعہ درج ہے جو میں نے کہا تھا، اشارہ کیا تھا کہ بتاتا ہوں. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی رشتہ دار ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ سے کیا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تحفے میں اس شادی کے موقع پر 1 قیمتی موتیوں کا ہار دیا تھا. جب بدر کے مقام پر لڑائی میں، غزوہ بدر میں یہ قید ہو گئے کفار کی طرف سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو فدیہ دیا گیا، نبی کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے وہی قیمتی ہار جو نبی نے ان کو تحفے میں دیا تھا شادی کے موقع پر پیش کیا کہ یہ میں اپنے خامد کو چھڑانے کے لیے پیش کرتی ہوں. جھوٹ بولتے ہو کہ نبی کی اور بیٹیاں ہی کوئی نہیں تھیں، اگر بیٹیاں تھیں تو ان کو تحفہ کیوں نہ دیا؟ یہ موجود ہے. حقائق کا انکار کب تک کرو گے؟ کب تک عوام کو جھوٹ بولو گے؟ تیسرا اعتراض، اگر نبی کی 4 بیٹیاں تھیں تو 1 بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹوں کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر سوار کرتے تھے. کوئی اور بھی بیٹی ہوتی اس کی اولاد کا بھی ذکر ملتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اٹھاتے تھے. اچھا جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہوں مجھے بول کے بتا دینا، اگر بیٹیاں 4 ہیں تو باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ آج کسی سنی سید کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کس کی اولاد ہے، وہ کہے گا رسول کی. شجرہ کہاں سے چلا، وہ کہے گا سیدہ زہرا سے. تو پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں گئی؟ یہ دجال جھوٹ بول بول کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے
نماز پڑھاتے، عام نماز نہیں، فرض نماز صحابہ کو باجماعت پڑھا رہے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا لیتے، صرف ایسے نہیں اٹھاتے، کندھوں پہ بٹھا لیتے تھے۔ صحیح مسلم کے الفاظ نہ ہوں، میں ذمہ دار ہوں، صحابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کندھوں پہ بٹھا لیتے، جب آپ سجدے میں جاتے تو ان کو بٹھا دیتے، سجدے سے دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تو دوبارہ پھر کندھوں پہ سوار کر لیتے۔ یہ کون تھی؟ نبی کی بیٹی، نبی کی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہا تھی۔ جھوٹ بولتے ہو اور کہتے ہو کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی اس لیے اس کے بیٹوں کو کندھوں پہ سوار کیا۔ اس سے اگلا اعتراض یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 بیٹیاں تھیں تو حسن و حسین تو ایک بیٹی سے ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار تو حسن و حسین بنے، اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو ان کی اولاد کیوں اس فضیلت میں شامل نہیں ہوئی؟ بیٹیاں 4 ہیں، جنت کے سردار ایک بیٹی کے بیٹے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو بیٹیاں تھیں ان میں سے نرینہ اولاد 2 میں سے تو اولاد ہوئی نہیں ہے، 1 میں سے اولاد ہوئی، 3 میں سے وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا تھیں اور ان کی بیٹی ہوئی۔ یہ فضیلت تو مردوں میں سے تھی نا، اور عورتوں میں فضیلت تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مل گئی جو نبی کی اپنی بیٹی ہے، تو بیٹی کے ہوتے ہوئے نواسی کو تو وراثت میں بھی حصہ بولو نہیں ملتا نا، دنیاوی وراثت میں بھی حصہ نہیں ملتا۔ بیٹی کی شان زیادہ تھی، اس کو یہ شان مل گئی، اور ادھر نبی کے بیٹے نہیں تھے، ان کی جگہ نواسوں نے لے لی، نواسوں کو کہا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس لیے اگر بیٹا ہوتا تو ضرور اس فضیلت میں شامل ہوتا۔ یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار کی بھی سردار نبی کی بیٹی زینب ہے، فرمایا نہیں کہ ہی افضل بناتی، اس کی ماں کو یہ مقام مل گیا کہ نبی کی ساری بیٹیوں میں سے افضل وہ ہے، لہٰذا یہ کوئی انکار کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب آپ کی شادی ہوئی تو 25 سال تھی، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، درمیان میں 15 سال بنتے ہیں، 15 سال میں کتنی بیٹیاں، 4 بیٹیاں پیدا ہو کر جوان کیسے ہو گئیں کہ ان کی شادیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ شادی ہوئی نبی کی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 25 سال۔ اب آپ اپنے علماء سے پوچھئے کہ نبی نے اعلان نبوت کب کیا تھا؟ وہ کہیں گے 40 سال کی عمر، 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں۔ پھر آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کتابوں میں یہی لکھا کہ نبی کی شادی کے 4 سال تک نبی کے ہاں اولاد نہ ہوئی، 29 سال کی عمر میں پہنچ گئے رسول، اور پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا قاسم، جس کی وجہ سے نبی کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم۔ ٹھیک ہو گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، 25 سال سے پہلے شادی نہیں، 29 سال سے پہلے اولاد ثابت نہیں۔ پھر سنی عقیدے کے مطابق نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، شیعہ عقیدے کے مطابق 40 سال کے بعد اظہار کیا، نبی پہلے دن سے نبی تھے۔ میں دونوں عقیدے پڑھ رہا ہوں، سنی عقیدہ ہے 40 سال کے بعد بنی، ہمارا عقیدہ ہے پہلے دن سے نبی تھے۔ چلے ٹھیک ہے، سنی بھائیوں کا عقیدہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ پھر سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے اعلان نبوت سے 5 سال قبل اپنی 3 بیٹیوں کا عقد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاک مدہن 3 مشرکوں سے کروایا ہوا تھا۔ جب آپ اپنے علماء سے دلیل پوچھیں گے تو وہ کہیں گے اس لیے کہ اس وقت وہ خود نبی نہیں تھے، نبی بنے 40 سال کے بعد، تو پھر ان مشرکوں کے گھروں سے بیٹیوں کو واپس بلا لیا۔ اب میرا سنی بھائی، مر جانا ہے، سانسوں کا یقین کوئی نہیں، لمحوں کا اعتبار کوئی نہیں، قبر کی 4 دیواریں کچی ہیں، کفن میں جیب نہیں ہوتی، قبر میں الماری نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں لیتے، مولوی قبر میں چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے۔ اپنی سانسوں کو ایک لمحے کے لیے یہاں روک کے گفتگو سنیں۔ 25 سال سے پہلے شادی ثابت نہیں، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ 25 اور 40 کے درمیان کتنے سال؟ 15 سال۔ 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، 15 میں سے 4 نکل گئے، 11 سال۔ 5 سال تک آپ کی کتابوں میں لکھا ہے 5 سال پہلے نبی نے شادیاں کر لی تھی، تو پھر 11 میں سے اور 5 نکال دو،
6 سال کس مذہب میں ہے کہ 6 سال میں 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو گئیں، جوان بھی ہو گئیں اور شادیاں بھی ہو گئیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں ہے، کوئی معتبر سند نہیں ہے کہ آپ کی شادی کے وقت عمر 25 سال تھی، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے پھر بھی یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر 4 بیٹیاں پیدا ہو گئی، ان میں سے 3 کی آپ نے شادی کر دی، تو شادی بطور رخصتی ان الفاظ کے ساتھ کوئی روایت نہیں آئی۔ جو روایات آئی ہیں وہ ہے کہ نکاح کیا، کیا کیا؟ نکاح کیا، اور شیعہ کتابیں بھی اس بات پر گواہ، وہ کہتے ہیں 2 دن کی بچی کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، رخصتی تو بعد میں ہونی ہے نا، اور نکاح پہلے ہو سکتا ہے۔ جب نکاح تمہارے نزدیک بھی پہلے ہو سکتا ہے تو کس نے کہا کہ نبی نے رخصتی کر دی تھی؟ نبی نے نکاح کیا نا، جو بعد میں ختم ہو گیا قرآن کی آیت آنے پر۔ تمہارے امام بھی کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے، نبی نے نکاح اس وقت کیا تھا جب قرآن نے نکاح کرنے سے منع نہیں کیا تھا، جب اللہ نے منع کر دیا تو نبی نے بھی نکاح ختم کر دیا، لہٰذا ان کا کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ تمام مسلمانوں کا، تمام مومنوں کا اتفاقی عقیدہ اور نظریہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے آپ کی 4 بیٹیاں ثابت ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کا مرتکب ہوتا ہے۔